تو مزہ آتا ہے جس کا امام کوئی نہیں ہاں جی اس کا امام شیطان ہوتا ہے، اور آپ کا بھی کوئی امام نہیں ہے۔ ہاں جی تو یہ اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں میں پوچھ رہا، بس کتاب کا نام بتا دیں۔ نہیں وہ تو انٹرنیشنل نمبر نہیں میں پوچھ رہا، میں تو بھائی کا سوال میں نمبر نہیں پوچھا میں نے۔ آپ بھائی ہیں تو اللہ کے بندے، تو آپ بڑے بھائی بنے نا ان کے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات۔ ہم حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں پوچھ رہے، آپ صرف حدیث کا نمبر، حدیث کے الفاظ بتا دیں کہ بخاری میں، مسلم میں ہم ڈھونڈ دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اچھا، امام احمد بریلوی صاحب المتوفی 1340 ہجری نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت، اور انہوں نے اسی سوال کے جواب میں وہ کتاب لکھی، اتنی سی ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہوتی ہے بیت طریقت اور ایک ہوتی ہے بیت خلافت۔ بیت خلافت جو ہے نا وہ تو ہے واجب جب خلافت قائم ہو، اور وہی بیت جو اتار کے پھینکتا ہے وہ اپنے جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کا، وہ اتار کے اس نے پھینک دیا، اور وہ ساری حدیثیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں وہ بیت خلافت کے بارے میں۔ بیت طریقت وہ نہیں ہے۔ بیت طریقت تو صوفیاء کی ایجاد ہے، انہوں نے اپنے ایک معاملات چلانے کے لیے چلا دی۔ اچھا، اب بیت طریقت کے اندر انہوں نے پھر یہ اصل میں بایزید بستامی کا قول ہے، وہ کنیت والے بایزید بستامی۔ جی وہ میرا کلپ بھی ہے کہ بایزید بستامی کی کنیت کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بایزید بستامی کا قول ہے، اور اس کے اوپر احمد بریلوی صاحب کے کومنٹس ہیں کہ یہ قول محض باطل ہے۔ تحقیق ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک لمحے کے لیے نا غیر مقلد ہو گئے تھے احمد بریلوی صاحب جب انہوں نے یہ جملے لکھے، اس کے بعد پھر دوبارہ ادھر آ گئے، بل انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا ہے۔ میں بالکل احمد بریلوی صاحب کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جملہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، جس کا امام نہیں اس کا امام شیطان ہے، یہ محض باطل ہے۔ اور اگر اس کو کوئی صحیح ماننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا۔ شکر ہے سنی انہوں نے کہا، بریلوی نہیں کہا، تو سنی اور ٹنی میں فرق تو آپ کو پتہ ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیں ہمارا۔ تو انہوں نے کہا جو ٹنی ہے نا، یہ یعنی میں ایڈ کر رہا ہوں، ٹنیوں کے امام تو کافی سارے ہیں، سنیوں کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سر آپ ہمیں خود ہی کہتے تھے کہ بزرگوں کے پیچھے چلیں، تو بزرگوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمارا امام تو کوئی شیطان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کلمہ ہی وہ ہے جس میں ان کا نام آتا ہے، تو ہمارا امام تو ہے سر۔ صحیح۔ اچھا، تیسرا، اچھا، صوفیزم میں کچھ کیٹیگریز بتائی جاتی ہیں، جیسے اولیاء ہیں، پھر کتب ہیں، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہیں، تو یہ ساری کیٹیگریز کس نے ڈیفائن کی؟ یہ انہوں نے کی ہے سر، جنہوں نے اپنے سلسلے ڈیفائن کیے، جنہوں نے اپنی جماعتوں، جیسے آپ کو ایک اس کو ہرارکی کہا جاتا ہے نا، جیسے کہا گیا ایک چیف منسٹر ہے، ایک سیکٹری ہے، فلاں وزیر ہے، یہ انہوں نے اپنی ہرارکیاں خود بنائی ہیں، قرآن و سنت میں اس کے کوئی الفاظ نہیں۔ ابدال کا ذکر ہے، اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ رکھا ہوا ہے، کیا اللہ کے صحیح ولی کون ہے اور کیا اہل حدیث کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ ابدال والی جو حدیث ہے نا مستدل حاکم میں، کہ شام میں 40 ابدال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے، وہ تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے کئی نیک بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو رزق دے رہا ہوتا ہے، اور وہ پرانگدہ بال ہیں، کسی مجلس میں چلے جائیں لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ نانگے پیر ہیں، پرانگدہ بال ہیں، کپڑے اتارنے والا کوئی ولی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اور میں نے وہ ثابت کیا کہ وہ لوگ کون ہیں جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں اور مفلسی ہیں ان کے اوپر۔ اور میں نے امام ترمذی کے کومنٹس بتائے ہیں کہ وہ ابدال 40 شام میں ہوں گے، ہوا اہل الحدیث، وہ اہل حدیث میں سے ہوں گے۔ تو میں نے کہا اب آمدہ سے ابدال والی حدیث نہیں پیش کریں گے۔ یہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے سر، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، مسئلہ 131D کا یہ کلپ ہے کہ کیا اہل حدیث کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے ولی کون ہے کہ جو اللہ پر قسم کھا لیں، وہ تو امام ترمذی نے لکھ دیا کہ وہ اہل الحدیث ہیں، ابدال اہل الحدیث ہیں۔ اب اہل حدیثوں سے آپ پوچھ لیں کہ ابدال کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، وہ کہیں گے یار ابدال کیا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اہل حدیث کی ڈکشنری میں تو اللہ ہے یا نبی ہے، تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں سرکار بیچے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جس لیول پہ بھی پہنچ جائیں، نہ وہ اپنی عبادت کرواتے ہیں، نہ اپنے سامنے کسی کو جھکواتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں عارف آخر ہوں۔ ان کا تو بچہ بھی اٹھ کو ان کا کہتا ہے یار یہ آپ نے جو بات کی ہے تو حدیث میں لکھی نہیں ہوئی ہے، وہ وہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تو خوبصورتی ہے نا عثمان کی۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سن رہا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں میں ایک ایئرپورٹ کے اوپر اترا، وہاں ایک ہندو پروفیسر عورت بھاگتی ہوئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو بھگوان ہیں، اور کہتے میرے قدموں میں گرنے لگی تو میں اسے پکڑ لیا، میں نے کہا بی بی کدھر مروانے لگی ہو،
اللہ یہاں لوگ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں جا کے. سر جس کو اللہ کا تعارف ہے نا وہ کبھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہو گیا, تو آپ وہ کلپ دیکھ لیں. اچھا سر, عرس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے. سر اس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ یہ جو فلاں پولیٹیکل جماعت کا جلسہ ہوتا ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں. دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ٹرمنالوجی سے بنائی ہوئی. وہ کہتے ہیں جی وہ جو حدیث میں آیا نا بخاری میں کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا, تو وہ اس کو وہ عروس کہا جاتا ہے, اس سے عرس نکالا ہے. یہ ساری باتیں بھئی نہ صحابہ کو پتہ تھیں, نہ تابعین کو, نہ تبع تابعین کو. یہ اسی طریقے سے جیسے یونس, سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگوں نے کہا کہ یہ ہستیاں میں اللہ کے قریب کر دی, اللہ نے فرمایا تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو جو میرے علم میں تو زمین و آسمان میں کہیں نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسے بندے بنائے ہیں کہ جن کی بات کر کے تم میرے قریب ہو گئے. تو یہ زمین و آسمان میں کسی قرآن و حدیث میں عرس والا معاملہ تو کوئی نہیں, لوگوں کی فیبریکیشنز ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم ہر سال مناتے ہیں. اگر یہ مناتے ہیں تو حضرت ابو بکر کا عرس کب ہوتا ہے سر؟ یا وہ ولی اللہ نہیں تھے؟ ہاں وہ کہتے ہیں وہ تو صحابی سن, ولی تے نہیں سن. سارے ولی ہوندے تے 100 انہاں دی کرامتاں ہوندے کتاب لکھی ہوندی. شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کرامتیں گنے سارے صحابہ کی بھی جمع کریں نا, ویسے تو ملنی کوئی نہیں ہے, تو ان کے ایک صفحے کے برابر نہیں ہونی ہے. کیونکہ وہ صحابہ اصل میں وہی ولی تھے, باقی آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں. ان کی سند اللہ نے نازل نہیں کی ہے. صحابہ اور اہل بیت کے ولی ہونے کی سند اللہ نے نازل کی ہے. باقی آپ جتنے دعوے کر رہے ہیں وہ آپ کی منہ شگافی ہیں. آپ جس کو مرضی کہتے رہے ولی, جس کو مرضی بنانا, تو اس کی کوئی حیثیت